حضرت بہلول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا۔ راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے۔ ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا۔ مجھے لگا اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہے، اس کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، بیٹا تجھے میں اخروٹ اور بادام خرید دوں گا، تو بھی ان سے کھیلنا۔ لڑکے نے میری طرف نگاہ اٹھا کر کہا، ارے بیوقوف، کیا ہم کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا، پھر کس کام کے واسطے؟ کہنے لگا کہ علم حاصل کرنے کے واسطے اور عبادت کرنے کے واسطے۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت کرے، تو نے یہ بات کہاں سے معلوم کی ہے؟ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ میں نے کہا، بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ پھر اس نے 4 شعر پڑھے۔ میں دیکھ رہا ہوں دنیا ہر قیمت دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے، نہ کوئی دنیا کے لیے زندہ رہتا ہے اور نہ دنیا کسی کے لیے زندہ رہتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موت اور آفت 2 گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ بس وہ بیوقوف دنیا ہے اور اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی چیز لے لے۔ یہ شعر پڑھ کر لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا، دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنسوؤں کی لڑی اس کے رخساروں پر جاری تھی۔ یہ 2 شعر پڑھے، اے وہ پاک ذات کہ اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اے وہ پاک ذات، جب اس سے کوئی امید باندھ لے تو اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ 2 شعر پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی آستین سے اس کے منہ پر جو مٹی وغیرہ لگ گئی تھی صاف کرنے لگا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا، تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی تو تم بچے ہو، ابھی تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ کہنے لگا، بہلول ہٹ جاؤ، میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا ہے، جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چولہے میں رکھتی ہے، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جاؤں۔ میں نے دوبارہ کہا، صاحبزادے بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کرو۔ لڑکے نے اس پر 14 شعر پڑھے۔ میں غفلت میں پڑا رہا اور موت ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانکے چلے آ رہا ہے۔ اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن کو اچھے اور نرم لباسوں سے تیار کیا، حالانکہ میرے بدن کے لیے گلنے اور سڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں۔ وہ منظر اس وقت میرے سامنے ہے جب کہ میں قبر میں اکیلا پڑا ہوا ہوں گا۔ میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ہوگا اور نیچے قبر کا گڑھ ہوگا، اور میرا یہ حسن و جمال سارے کا سارا جاتا رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا، حتیٰ کہ میری ہڈیوں پر گوشت نہ رہے گا اور نہ ہی کھال رہے گی۔ میں صرف ایک ڈھانچہ بن کر رہ جاؤں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے اور آرزویں ہیں کہ پوری ہوتی ہی نہیں، اور بڑا طویل سفر سامنے ہے، اور میں کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنی حفاظت کرنے والوں کا مقابلہ کیا اور بڑی بری حرکتیں کی ہیں جو اب معاف نہیں ہو سکتی، اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے، میرے عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے چھپے ہوئے گناہ ہیں جب کل اس کی عدالت میں پیش ہوں گے تو وہ گناہ مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس ذات پر بھروسہ کرتا رہا جس کی وجہ سے جرأت ہوتی رہی، اور میں اس پر اعتماد کرتا رہا۔ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے؟ بے شک تمام تعریفیں اسی پاک ذات کے لیے ہیں۔ اگر موت اور مرنے کے بعد گلنے سڑنے کے سوا کوئی اور دوسری آفت نہ بھی ہوتی اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی نہ بھی ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے میں ہی اس بات پر کافی تائید کی جاتی ہے کہ
عیش و عشرت کو ختم کیا جائے، لیکن کریں کیا، ہماری عقل ختم ہو گئی ہے، کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی، بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کاش گناہوں کو بخشنے والا مجھے بخش دے۔ جب کسی غلام سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آقا ہی اسے معاف کرتا ہے۔ بے شک میں نافرمان بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے وعدے میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہوتے ہیں، ان کا کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا۔ میرے آقا، جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا؟ جب سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، میں موت کے وقت بھی اکیلا رہ جاؤں گا، اور قبر میں بھی اکیلا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی جگہ بھی کوئی میرے ساتھ نہ ہوگا، لیکن اللہ کی ذات پاک خود اکیلی ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ ذات ایسی شخص پر رحم کرے گی جو بالکل تنہا ہوگا۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس بچے کے یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ بڑی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے پوچھا یہ بچہ کون تھا؟ وہ کہنے لگے آپ اس کو نہیں جانتے، یہ حضرت حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ میں نے کہا مجھے خود حیرت ہو رہی تھی، یہ پھل کس درخت کا ہے؟ واقعہ ہی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی قیمتی نصیحتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور ان پر عمل کریں تاکہ آخرت میں کامیابی ہو۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دو۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لو، کیونکہ یہاں پہ میں ڈیلی شام کو 6 بجے ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ میرے روزانہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسکرین کے اوپر آپ کو ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوگا، اسے دبا کر سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔